ویلکم بیک ٹو مائی نیو ویڈیو۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں تاکہ آپ کے پاس ایسی ویڈیوز ڈیلی بیس پہ آتی۔ میرے آقا و مولا نے اس کی تیاری جو ہے وہ علل اعلان فرمائی۔ باقی غزوات کے اندر میرے آقا و مولا نے اتنا کھلا اعلان نہیں فرمایا جتنا اس موقع پر فرمایا، اور اسی موقع پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ سارا مال لے آئے تھے، اور فاروق اعظم آدھا مال لائے، اور حضرت عثمان غنی جو ہے وہ 950 اونٹ اور باقی انہوں نے گھوڑے پیش کیے، اور سونے اور چاندی جو ہے وہ بھی باندھ کر حضور کی بارگاہ میں لائے۔ لیکن اسی موقع پر منافقین جو ہے وہ مسجد بنا رہے تھے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے تشریف لے جانے کی تیاری فرما رہے تھے، اور منافقین جو ہے وہ مسجد بنا رہے تھے۔ میں اس لیے ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ جو آدمی ناموس رسالت سے دائیں بائیں رہتا ہے اس کی ترجیحات علیحدہ ہوتی ہیں۔ انہوں نے اسی موقع پر مسجد بنا رہے تھے، اور مسجد بنا کر انہوں نے آ کر نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں بات کیا کی، کہا کہ ما ارادوا من الفساد والکفر والعناد، ہمارا مقصد کوئی فساد نہیں ہے، ہمارا مقصد کوئی تخریب کاری نہیں ہے۔ لفظ انہوں نے انا بنینا مسجد الذی العلہ والحاجہ واللیلۃ الشاتیہ واللیلۃ المطیرہ، انہوں نے کہا جی ہمارا مقصد مسجد قباء شریف کو ویران کرنا نہیں ہے، ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو بندے بیمار ہیں اور جو بندے کمزور ہیں، سخت آندھی چل رہی ہو، بارش ہو رہی ہو، تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ مسجد قباء شریف جانے کے بجائے ہماری مسجد میں نماز پڑھ لیں۔ یہ بالکل قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے یہی لفظ لکھے ہیں، کہا کہ انہوں نے حضور ہمیشہ کوئی بندہ بھی جو تخریب کاری کرتا ہے نا، وہ تخریب کاری کے نام پر تھوڑی تخریب کاری کرتا ہے، وہ تو کہتا ہے میں تو قالوا انما نحن مصلحون، جب ان کو کہا گیا کہ فساد نہ کرو زمین میں، منافقوں کو تو یہی کہا گیا نا لا تفسدوا فی الارض، بھائی یہ فساد نہ کرو، جو مسجد بنا دی صحابہ نے مسجد قباء شریف، تو تمہیں کیا مسئلہ ہے اس میں؟ کہا قالوا انما نحن مصلحون، نہیں ہمارا مقصد تو اصلاح ہے۔ کوئی بھی آج تک جو اہل سنت و جماعت سے علیحدہ لوگ ہوئے ہیں، جتنی جماعتیں بنی ہیں، کبھی کسی نے کہا ہے کہ ہم تخریب کاری کر لیے؟ نہیں جی، ہماری مقصد تو اصلاح ہے، اور رسول اللہ کے سامنے بھی انہوں نے یہ بات کی ہے، یعنی حضور کے سامنے بھی یہ بات انہوں نے کی ہے کہ ہمارا مقصد جو ہے وہ مسجد کی تعمیر کا صرف اتنا ہے کہ جو بیمار لوگ ہوتے ہیں، جو پریشان حال ہوتے ہیں، بارش ہو رہی ہوتے ہیں، تو مسجد قباء شریف دور ہے، قریب نماز پڑھ لیں۔ آپ بتائیں کہ جو حضور کے سامنے بھی اتنی بڑی بات کر دے، تو آج کوئی بندہ ایسے حضور کی ناموس کو چھوڑ کر جی میں تو فلاں کام گیا تھا، تو میں تو فلاں کام گیا تھا، تو مجھے بڑی ضرورت تھی تو میں تو فلاں کر رہا تھا، تو جو رسول اللہ کو چھوڑ کر مسجد تعمیر کر رہے تھے، اور پھر تعمیر ہی نہیں کی بلکہ انہوں نے کہا کہ وَإِنَّا نُحِبُّ أَن تَأْتِيَنَا فَتُصَلِّي لَنَا فِيهِ، انہوں نے کہا کہ پھر بنا کر پھر حضور کی بارگاہ میں بھی آ گئے، کہا کہ جی ہمارے خیال یہ ہے کہ آپ پہلے آ کر ایک نماز پڑھائیں تاکہ ہماری مسجد کا افتتاح ہو جائے۔ یہ مسجد نبی یعنی مدینہ منورہ کی بات ہے، اور حضور کی ظاہری حیات کی بات ہے۔ جب وہاں لوگ منافقت سے باز نہ آئے، حضور کے سامنے باز نہ آئے، تو
آج بھی جو بندہ ناموس رسالت سے دائیں بائیں ہوتا ہے وہ منافق ہے. اور عین اس وقت توجہ، عین اس وقت جب میدان احد میں تلواریں لے کر کافر مشرک حضور پر حملہ کر رہے تھے، عین اسی ٹائم مدینہ منورہ میں منافق نماز پڑھ رہے تھے، کیونکہ حضور کو تو چھوڑ کر چلے گئے تھے. تو بالکل اسی ٹائم ادھر وہ نماز پڑھ رہے تھے اور ادھر مشرکین تلواریں لے کر حضور پر حملہ کر رہے تھے. آپ کو سمجھ آئی بات؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے حبیب ہم للکفر یومئذ اقرب للایمان، فرمایا میرے حبیب میدان احد جدوں تانوں چھڑ کے چلے گئے تے کفر دے قریب سن، ایمان دے قریب کوئی نہیں سن. نمازیں تو وہ پڑھ رہے تھے اور وہ بھی مسجد نبوی شریف میں پڑھ رہے تھے اور حضور کی ظاہری حیات میں پڑھ رہے تھے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ میرے حبیب یہ کفر دے قریب سن، یہ تواڈے قریب ہوندے تے تواڈے اگے کھڑے کیوں نہیں ہوئے؟ آ کے تواڈے نال کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ تواڈے سامنے کھڑ کے کٹے کیوں نہیں؟ ایک کیڑیاں نمازاں پڑھ رہے سن اس ٹائم. الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا. جب صحابہ شہید ہو گئے نا تو یہ خبر آ گئی مدینہ پاک کے 70 صحابہ شہید ہو گئے، تو وہ کہنے لگے، اللہ نے تعالیٰ نے ان کی اس جو خباثت ہے نا اس کو ذکر فرمایا. انہوں نے کہا کہ ہم نہیں کہتے تھے نہ جاؤ، کس نے کہا تھا ان کو حضور کے ساتھ جاؤ؟ لو اطاعونا ما قتلوا. انہوں نے کہا جی میں اسی جانا بچا کے آ گئے سی، ادھے رات حضور نو چھڈ کے آ گئے سی تے ساڈی گل مندے تے اتھے نہ مردے نا، انہاں نو کنے کہے سی اتھے جاؤ. اے بات ہے جو بھی ناموس رسالت پر کام ان کے کیڑی ضرورت ہے جی؟ اسی نہیں بیٹھے ہوئے، اسی نہیں بیٹھے ہوئے، سانو تو کچھ نہیں ہوتا. بالکل یہی گل انہوں نے اتھے کی تھی. انہوں نے کہا جے ساڈی گل مندے تے ما قتلو تے نہ مارے جاندے، انہوں نے کس نے کہا سی ادھر جاؤ تسی حضور نال، اسی رستے تو جان بچا کے نہیں مڑائے. تو جو حضور کی عزت اور ناموس پر اپنی جانیں بچا کر واپس آ جائے اور جو حضور کی عزت پر پہرا دینے والا ہے اس کو تانا دے، یہ آج کی ریت نہیں ہے، یہ بڑی پرانی ریت ہے، یہ بڑے پرانی نسل ہے یہ. ہاں یہ بڑی پرانی نسل ہے. میں قرآن کی آیات پڑھ رہا ہوں. ہاں جی. تو آج بھی جو کہتے ہو تینوں منڈیا کنے کہے سی بھی تو اتھے جا، اور تینوں منڈیا کنے کہے سی تو اتھے جا، تینوں پتہ نہیں حالات نہیں ٹھیک. بالکل یہی جملے انہوں نے کہے. صحابہ جدو شہید ہو گئے تو مسجد انہوں نے بنا دیتی. تو ڈیٹ بڑے ہوندے ہم بھی عاشق رسول ہیں. عاشق رسول کا دعویٰ ہی تو کر کے حضور کے پاس گئے تھے کہ جی ہم نے مسجد تیار کی ہے اور ضرورت مند لوگوں کے لیے کی ہے. یعنی رسول اللہ کو ان کی ضرورت نہیں پتہ، یعنی حضور کے ہوتے ہوئے یہ این جی اوز جس کو کہتے ہیں نا این جی اوز، یہ اس زمانے کی این جی اوز ہے. ہاں جی. پورے پاکستان میں این جی اوز چل رہی ہے نا. جو بھی کفر اور اسلام کے خلاف کوئی موقع آ جائے، کسی مسیتی مدرسے کسی طالب علم نو جناب کوئی 2 ڈنڈے پہ جان یا وہ پیر کوئی ہتھکڑی لا کے استاد مان دے بھائی سبق تو یاد نہیں کیتا، پورا میڈیا آ جائے گا، دیکھو جی یہ اسلام ہے، دیکھو جی یہ اسلام ہے، مولوی اسلام کہاں تک لے گئے. اس حق میں نہیں ہوں کہ ہو، یہ نہیں ہے مطلب، لیکن وہ ساڈا مدرسہ اپنا ہے، اسی وہ پیر بیڑی لائی کدے نہیں. جی کسی لا بھی دیتی تو پوری این جی اوز آ گئی، دیکھو جی یہ اتنا ظلم ہے، اسلام یہ کہتا ہے. تو میں کہا جو تم بکتے ہو اسلام وہ کہتا ہے، جو تم بک بک کرتے ہو ٹی ویوں پر بیٹھ کر اسلام کے خلاف تو اسلام وہ کہتا ہے. تم جو عورتوں کو دکھاتے ہو ننگا کر کے تو اسلام وہ کہتا ہے. تم جو دن رات اسلام کی جناب مسلمہ چیزیں لے کر وہاں یہود و نصارہ کے ایجنٹوں کو بٹھا کر جیلوں کو کہتے ہو جی آپ بتائیں جی طلاق کا مسئلہ کیسے ہونا چاہیے جس کو کل واللہ پڑھنی نہیں. میں شاہ جی جتنے نکاح پڑھائے اج تک شاید ہی مولانا دا پڑھایا ہوئے تو یہ آپ عالم سنتے نا سارے کلمے شلمے پڑھ چھڑ تے یا اور کسے دے. میں نو اج تک کسے ایک منڈے نے بھی نہیں آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسولی صحیح پڑھے ہوئے. میں جنہوں پڑھایا انہیں کہ میں کہا وہ رسولی کہندا وہ رسولی، میں کہا وہ رسولی کہندا وہ رسولی. جنہاں بچیاں نو اے نہیں پتا بھئی وہ رسول تے رسول وچ فرق کے ہوئے، وہ بھی بچے بہ کے تھے ناموس رسالت ہوتے تبصرے کر. میرے آقا نے فرمایا ایک وقت آ جائے گا میری امت 2 نشج مبتلا ہو جائے گی.
میری امت دو نشے میں مبتلا ہو جائے گی. ایک فرمایا سکرت العیش, کھانے پینے میں میری امت مبتلا ہو جائے گی. جاڑی راتی یہی فکر ہے کھانا کے وے تے پانا کے وے, بس یہی کام ہے. فرمایا یہ نشہ چڑھ جائے گا میری امت نو, تے نشہ بڑی بھڑی شے ہوگی. حضور نے فرمایا میری امت نو یہ نشہ آ جائے گا, ایتھے بنانا ہے, اتھے بنانا ہے, اے کرنا ہے, ہفتے آج گوشت کا دن ہے, آج سبزی کا دن ہے, آج دال کا دن ہے. ہاں جی, یہی چکر 12 مہینے چلتا رہنا ہے انہاں دا. تے دوسرا سکرت الجہل, فرمایا میری امت جہالت دے نشے میں مبتلا ہو جائے گی. پاکستان دی آبادی 18 کروڑ ہے, انہاں وچ 1 لاکھ بھی بندہ ایسا کوئی نہیں جڑا قرآن صحیح پڑھدا ہوئے. میرا دعویٰ ہے ہاں جی, جڑا قرآن دی تقاضے نو دے مطابق کوئی قرآن پڑھدا ہو. یہ جہالت اس تو وڈی کیڑا جہالت دا نشہ ہے. تے نماز روزے یہ تے بڑی دور داریاں باتاں, کسی نے نماز صحیح پڑھنی آندی ہوئے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جد ولا الہ الا انت, بس کر کے جو راؤ چھاڑ ماری مسیدی ہو جا رہا ہے. کون نمازیں پڑھنا ہے جناب کے جناب. حضور نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ. جب جبریل آئے نا سائل بن کے, نے کہا جی مل احسان, حضور دسو احسان کیڑی شے وے. تو حضور نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ, فرمایا اللہ کی عبادت ایسے کر جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. اگر یہ نہیں کر سکتا تو اتنا یقین کر کے ضرور نماز پڑھ کے وہ تجھے دیکھ رہا ہے. تو سارا کچھ یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ دین کے مسئلے میں لوگ بڑے بے باک ہو گئے. کچھ بھی نہیں ہے. این جی اوز, میں گل کر رہا این جی اوز, اس زمانے دی منافقت. منافق کو این جی اوز کہتے ہیں. ہاں جی, یہود و نصارہ کی ایجنٹی کرنے والوں کو این جی اوز کہتے ہیں. ہاں جی, یہ اس زمانے کی این جی اوز. مسجد بنائی تو وجہ بھی بیان کی کہ بڑی ضرورت ہوتی ہے, کئی صحابہ بوڑھے ہیں, کئی بیچارے بیمار ہوتے ہیں, بعض دفعہ کئی دفعہ آندھی چل رہی ہوتی ہے, تو مسجد قباء شریف جاتے ہوئے ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. تو ہم نے اپنی جیب سے, حالانکہ پیچھے ملک شام سے پیسہ آیا تھا مسجد درار بنانے کے لیے, ان کو کہا کہ آگے پھر جب انہوں نے مسجد بنا دی نا تو اللہ رب العالمین نے, حضور نے فرمایا میں ابھی تو جا رہا ہوں غزوہ تبوک کے لیے, جب واپس آؤں گا تو پھر دیکھوں گا کیا کرنا ہے. جب میرے آقا واپس آئے تو اللہ رب العالمین نے قرآن نازل کر دیا, والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل ولیحلفن ان اردنا الا الحسنى واللہ یشہد انہم لکاذبون. میرے حبیب انہیں جڑی مسجد بنائی ہے نا, والذین اتخذوا مسجدا, اے درارا نے, کیوں جی, مضارۃ للمومنین, اے مسجد نقصان پہنچانے والی ہے مسلمانوں کو. مسجد ضرور ہے لیکن نقصان پہنچانے والی ہے مسلمانوں کو. آگے وکفرن, اور اس مسجد کی بنیاد کفر پر رکھی گئی ہے. جو حضور کو چھوڑ کر, کتنے بڑا کام ہے مسجد بنانا, کتنا, لیکن جب حضور کو چھوڑ کر مسجد بنائی گئی تو اللہ نے فرمایا اس کی بنیاد کفر پر ہے. اور وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ, اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ مسلمانوں کے درمیان تفرقہ پیدا کیا ہے. وَإِرْصَادًا, اور یہ پناہ گاہ ہے لمن حارب اللہ ورسولہ, ان لوگوں کی جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں اور اللہ رسول سے جنگ کرنا چاہتے ہیں. یہ پناہ گاہ ہے ان لوگوں کی. اور من قبل ولیحلفن ان اردنا الا الحسنى, اور وہ قسمیں اٹھا اٹھا کر آپ کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ ہمارا مقصد مسجد بنانے کا صرف وہی الرفق بالمسلمین فی المطر والحر ہے جی. تو یہ ہمارا مقصد ہے کہ مسلمان بارش میں اور گرمی اور سردی میں اور آل الضعف والعجز, اور جو کمزور ہیں, جو بیمار ہوتے ہیں, ان کا بھلا کر رہے ہیں. این جی اوز کیا کرتی ہے جی, این جی اوز یہی کرتی ہے. یہ انہوں نے بالکل یہی لفظ انہوں نے کہے کہ ہمارا مقصد صرف یہ ہے. اور اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر واللہ یشہد انہم لکاذبون. میرے حبیب اللہ گواہی دیتا ہے جھوٹ بول رہے.
اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹ بول. لو جی میرے آقا و مولا واپس تشریف لے آئے. جب حضور واپس تشریف لے آئے تو اے پھر چلے گئے نا کہ جی تشریف لے آؤ. تو میرے آقا نے فرمایا اللہ نے مجھے حکم دیا اس کو جلا دیا جائے. ودعا رسول اللہ مالک ابن دخشم اخا بنی سالم ومان بن عدی وعامر بن سکن وواشی بن حرب. حضور نے حضرت مالک بن دخشم بلایا, حضرت مان بن عدی نے بلایا, حضرت عامر بن سکن بلایا اور حضرت واشی بن حرب. یہ پہلے مسلمان ہو گئے سن. امیر حمزہ نے جنہیں شہید کیتا سی. جب حضور دے در تے آئے تے آج کیڑا وڈا کام کرن لگے. حضور نے انہوں بلایا تو حضرت مالک بن دخشن نے فرمایا کہ انطلقوا الی ھذا المسجد ظالم الی مسجد الظالم اہلھا. فرمایا اے مسجد بنانے والے بڑے ظالمن تے فہدموہ وحرقوہ تے تسی اینو جا کے ڈھانا بھی ہے تے نال جلانا بھی ہے. اینا صحابہ دی حضور ڈیوٹی لائی جنہاں وچ واشی بن حرب بھی سن. حضرت مالک بن دخشم کہندے میں گھر گیا واخذ صعفا من النخل تے پھر میں کھجور دی خشک ٹہنی وڈی ساری چائی تے انہوں لائی اگ تے نالے میرے نال سن. تے کہندے جاندے جاندے میں او جڑے سارے اوتھے نمازی بیٹھے سن نمازی ہاں جی وہ فرماندے نے اندر بیٹھے ہوئے سن سارے او این جی اوز والے سارے تے کہندے میں اگ اندر جا وڑی انج کر کے جی لکھاں سلام ہون. اے بھی نہیں کیا کہ انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے جی وہاں بندے جل جائیں گے جی مت بندے جل جائیں گے. چلو میں جا کر پہلے ان کو کہوں گا یار نکل جاؤ باہر. جی حضور کا آرڈر تو یہی ہے میں انسانیت کا بھلا کر رہا ہوں. تو آپ فرماندے کہ اگے بیٹھے ہوئے سن تو میں اندر جا وڑی. انہوں نے تو فرماندے میں ڈھا بھی اسی دیتی تو پھر حتی وضعوا بالارض اسی بالکل پلاٹ بنا دیتا ہوں. پلاٹ ہموار کر چھڑی ہو جگہ. نبی علیہ السلام نے عاصم بن عدی یہ صحابی ہے انہوں نے حضور نے فرمایا کہ تسی اس جگہ تے اپنا گھر بنا لو. انہاں عرض کی تھی حضور توبہ توبہ میں تے نہیں بنا دا کان انزل اللہ جو اللہ نے یہ بارے نازل کیتا ہے کفرن و تب میں تے نہیں بنا دا. ہاں دوسرے صحابی ثابت بن اکرم بڑے کاف نال حضور اے غریب آدمی انہوں نے پلاٹ دے دو. انہیں وہ لے لئی تفاعت اور رسول اللہ ثابت ابن اکرم. اگلی گل بڑی ڈاڈی گستاخاں نال یاری. اس مسجد ہوندا کی سی قاضی ثناء اللہ پانی پتی لکھیا وَقَانُوا يَجْتَمِعُونَ فِيهِ وَيَعِيبُونَ النَّبِيَّ وَيَسْتَهْزِئُونَ بِهِ. فرمایا اس مسجد جمع ہوندے سن تے بیٹھ کے اس مسجد پھر حضور دے عیب کڈ دے سن. وَيَعِيبُونَ النَّبِيَّ آب یعیب عیباً یعیب یعیبان یعیبون. ہاں جی حضور کے عیب نکالتے تھے اس اجتماعی ہاں جی دائرہ بار کے جی بھائی جناب کے تکو جی وہ کہتے ہیں اسی انہوں نال رہندے ہیں کہتے ہیں وہ کہتے ہیں میں جنت بھی جاندا دوزخ بھی جاندا تے اسی انہوں دے پیچھے نماز پڑھنے انہوں تو یہ بھی نہیں پتہ میں اسی منافق ہاں تے وَيَعِيبُونَ النَّبِيَّ حضور دے عیب کڈدے سن تے وَيَسْتَهْزِئُونَ بِهِ اور حضور دیاں شاناں دا مذاق اڑاندے سن. کہنے لکھو جی صحابہ حضور دا تھک مبارک منہ تے مڑدے نے بھی کوئی گل ہے جی حضور دا خون پی جاندے نے بھی کوئی گل ہے. حضور ایک نو حکم دیندے 1500 دوڑ پیندے نے کوئی گل ہے. حضور مذاق کرتے سن اتنے بیٹھ کے صحابہ دے بارے. دسو جی کوئی گل ہے اے رسول اللہ دا مطلب خون پی جاندے اے حضور دیاں تھکاں لے کے حضور دا وضو دا پانی لے کے اے کوئی گلاں نے جڑے کچھ کر دین اے کوئی کام ہے جڑے کچھ کر دین. اے دو گلاں اتنے ہوندیاں سن اس مسجد وچ. اس کو کوئی بھائی مطلب ہے کوئی لمبی ساڑا فلسفہ منطق نہیں. قیامت تک پتہ چل گیا مسجد نبی شریف میں کیا ہوتا تھا. حضور ممبر بچھواتے تھے حضرت حسان کے لیے اور میرے آقا فرماتے حسان او میرے دشمنوں نو جواب دے او میرے مخالفوں نو جواب دے. تے رسول اللہ فرماندے ان اللہ یؤید حسان بروح القدس ما ینافع و یفاخر عن رسول اللہ
فرمایا حسان جب تک میرے دشمنوں کا منہ توڑتا ہے اور میری شان بیان کرتا رہتا ہے، جبریل اس کی پشت پر کھڑے رہتے ہیں، اتنے شانہ بیان ہوندی ہیں۔ فاروق اعظم اپنے دور خلافت مسجد نبی شریف کے کوڑوں گزرے نہ تے حضرت حسان شیر پڑھ رہے سن، تے حضرت عمر نے اینج ویکھیا ڈاڈی اکھ نال، انہوں نے کہا جناب این ڈاڈا نہ ویکھو، میں حضور دے زمانے بھی پڑھدا سی۔ سمجھ آئی بات؟ بعد وچ بھی حضرت عمر دی اکھ دی تاب نہ لا سکے، انہوں نے کہا جناب ڈاڈی اکھ نہ ویکھو، میں حضور دے سامنے ہی پڑھے سن۔ جدوں حضرت حسان حضور دے شعر پڑھ کے فارغ ہوندے سن تو میرے آقا فرماندے سن شفیتا وستشفیتا، تو خود بھی سینہ ٹھنڈا کیتا ہے تے میرے غلاماں دا سینہ بھی ٹھنڈا۔ جس مسجد وچ بیٹھ کے حضور دی شان بیان ہوئے تے مولوی صاحب دا بھی سینہ ٹھنڈا ہوئے تے مقتدیاں دا سینہ بھی ٹھنڈا ہوئے، وہ تے پھر حضور دے غلاماں دی مسجد ہے تے جتے حضور دی شان دے خلاف گل ہوئے جی تو پھر میں ہن وضاحت کرن دی لوڑ نہیں، تسی میں ایسا سامنے قاضی ثناء اللہ پانی پتی دی تفسیر پئی، اور اے او قاضی ثناء اللہ پانی پتی جدے بارے انہاں دے پیراں حضرت مرزا مظہر جانے جانا جنہاں دے انہاں دے بارے اپنے پیراں دے نام تے تفسیر لکھی، انہاں دے بارے حضرت مرزا مظہر جانے جانا فرماندے ہوندے سن جے قیامت والے دن رب نے میرے کول پوچھا کہ کی تحفہ لے کے میرے واسطے دنیا تو آیا تے میں قاضی صاحب نو پیش کر دیاں گا۔ اے حضور دی امت دا او مفسر ہے قاضی ثناء اللہ پانی پتی، انہیں گل لکھی جیڑا قیامت والے دن اللہ دی بارگاہ وچ تحفہ پیش ہونا ہے، اپنے پیر دی طرفوں تحفہ پیش ہونا ہے۔ قاضی ثناء اللہ فرماندے نے صحابی جدوں تے گھر بنایا نا تے لم یولد لہو فی ذالک البیت مولود قط ولم ينفق فی حمام قط ولم تحدن فی دجاجۃ، کہندے نے انہاں دے اپنا بچہ بھی پیدا نہ ہویا اس جگہ تے، انہاں دے کبوتر انڈے دینے بھی چھڑ دیتے، انہاں دیاں مرغیاں انڈے دینے بھی چھڑ دیتے۔ جس جگہ ہوتے حضور دے خلاف گل ہوئی اس جگہ ہوتے جس صحابی نے گھر بنایا انہاں دا اپنا بچہ بھی پیدا کوئی نہ ہویا اس دوران، تو انہاں دیاں مرغیاں تے کبوتر انڈے دینے بھی چھڑ دیتے۔ دس یارہ وہ جگہ کتنی جڑا یعنی جس جگہ ہوتے حضور دے خلاف گل ہوئی اتنی منحوس ہے تو جڑا بندہ خود حضور دے خلاف کوئی گل کرے۔ اے قاضی ثناء اللہ پانی پتی یہ گل لکھی، اس واسطے اپنے آپ نو بچاؤ، ہاں اپنے آپ نو بچاؤ، اور جگہ اتنی منحوس بن گئی کیوں جی؟ جس صحابی وہ تو گھر چھڑیا تو پھر انہوں نے گھر بیٹا پیدا ہویا، انہوں نے مرغیاں بھی انڈے دینے شروع کیتے، انہوں نے کبوتر بھی انڈے دینے شروع کیتے۔ اتنی نحوست ہوندی جتے حضور دے خلاف گل ہو جائے تے جیڑا خود حضور دے خلاف کوئی گل کرے اس تو بڑا منحوس، وہ تو منحوس لفظ بھی اتنے جا کے مک جاندہ۔ اللہ اکبر۔ حضرت مجمع بن حارثہ اے نوجوان صحابی سن، انہوں نے منافقہ نے اگے کھڑ کے نماز پڑھا دیتی سی، انہوں نے نہیں۔ حضرت بلال سیدنا صدیق اکبر کے اذان دے، فرمایا نہیں دینی، ہون نہیں دینی، تو کسی صحابی نے بھی فتوہ نہیں لایا کہ جناب اے کیڑا مسجد نبی شریف تو وڈی تو فضیلت والی گل کوئی نہیں سی نا، بھئی اتھے تے اذان دینی سی، لیکن کسی صحابی نے فتوہ نہیں لایا کہ تسی مدینہ چھڑ کے کیوں جا رہے ہو۔ عشق تے فتوے بازیاں نہیں ہوندی، ہاں پکی بات۔ صحابہ میلاد منایا، بس ایتھے آکے سوئی رکی ہوئی ساری دنیا دی، صحابہ منایا، میں آگے نہیں جی لیٹا صدیق اکبر چھپائے سن گھر، باقی حضور نے سارا مال دے دیتے، لیٹا کیا حضور ہے نہیں دینی، تے دو دیگاں دے چاول چھپائے سن، اے نہیں دینی ہے باقی سارا، تے پھر کہا صحابہ انگوٹھے چمے، میں آگے جڑے پیشاب پی گئے انہاں انگوٹھے نہیں سن چمے۔ مولوی ملوانے بیچارے کون ہوتے ہیں حضور کے بارے میں بات کرنے، تو ساڑی قوم کہندی فلانا ملہ کہہ رہے سی، میں آگا اس ملے کو چھوڑ، حضور سے پیار کر، حضور سے پیار کر، حضور نال اننے واہ پیار کر۔ تو جیڑا بندہ ویسی فطرت تک گندہ ہوئے، حضرت میں جب پڑھنا نا سورہ منافقون کہ قالوا نشہد انک لرسول اللہ، انہاں آگے کیا جی اسی گواہی دین دیاں تے تسی اللہ دے رسول ہو، تو واللہ یعلم انک لرسول، فرمایا اللہ جاندا ہے، اللہ نے اپنا حبیب بھیجا جو ہے،
لیکن واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ کہندا کہ میں خود گواہی دیندا رب کہ اے جھوٹے، یا اللہ اے کہتے رہن تیرا نبی ہے پھر کو کیا جھوٹے، اور میں انج گل نہیں بندی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اے انج منن جویں ابو بکر منیا، عمر منیا، عثمان منیا، علی منیا۔ ہاں جی اس اے گل ہے اصل جس گل تے جھگڑا ہے ساڈا، ادھی راتی بھی تے بیٹھے تے کئی ہیں جی صحابہ میلاد منایا، میں کہا صحابہ بورڈ نہیں سی لایا جڑا لگا، اے بھی بورڈ نہیں سی، واقعی نہیں لایا، صحابہ بورڈ نہیں لائے، لیکن سمندر میں گھوڑے سٹ دیتے سے، آدھی راتی تمبو تھلے نہیں سن بیٹھے، کیوں جی تے تمبو تو انہاں کول کپڑے پان دے بھی نہیں سن، لیکن یہ بھی نہیں کدی گلہ کیتا، حضور کپڑے بھی اسلام نے نہ دیتے۔ حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں جنگ خندق کے میں زمین نال لیٹے ہوئے ایسی اتنی سردی لگی ہوئی سی، حضور تشریف لائے، فرمایا کون؟ میں حذیفہ، فرمایا اٹھو 50,000 لشکر دی خبر لے کے آؤ، کہندے ٹھنڈ اتنی سی تے میں تو حضور دا استقبال بھی نہ کر سکیا، تو پھر بھی نہیں کیا حضور کسی صحابی کوئی چادر لے کے دے دو، میں نے بڑی ٹھنڈ لگی ایویں چل پے، تو جلیا کی کیتا، مولی خادم گڈی وچ بیٹھ کے آیا، تتی گڈی وچ، تسی بھی تتی جگہ بیٹھے ہو تے بڑا احسان کیتا جی، سویرے 2 گھنٹے محفل لیٹ ہو گئی، اے کیڑی بات ہوئی؟ انہوں نے کہا جناب 2 گھنٹے نہیں ساری زندگی بھی ہوے تے اسی حضور دا ذکر سننا واسطے چاہ۔ توجہ میں جڑی گل کرن لگا، توجہ جی، میں اے اجے منہ پہ ویکھ دین بھائی لبیک کہنا بھی ہے کہ نہیں، میں گڈی رستے جو موڑ دینی چاہیے سی، جدو میں ویکھیا نا بندے ہمیں سستی نال کھڑے سن، ول کر کے بولو سارے، اے کیڑی بات ہوئی؟ سارے بولو، پیچھے سارے بولو، مہمان آئے بیٹھے ہو، سارے بولو۔ تسی بولو بھائی، تسی مہمان ہو، سارے بولو۔ میں ویکھے میں گڈی تھے آئی تو بڑے سست لوگ کھڑے سن، میں کہا جی ایسی تو بیمار ہونے دے باوجود کوئی نہیں سستی ہوئی، بیماری تے کاپڑی جی تانوں کی بیٹھے بیٹھے سستی چڑھ گئی، اجے تسی پریشان ہو میں حضور دا نام لینا ہے کہ نہیں لینا، اے نعرہ تے لانا ہے، اس نعرے نال تے منافق بھی پریشان ہو گئے، اوباما تو ویسے ہی پریشان سی، ہن او دا ٹرنک آ گیا وہ بھی پریشان ہے، ہاں جی اے گاں دا موتر پیون والا ہندو یہ بھی پریشان ہے، تے اپنے اندر بھی منافق بڑے پریشان ہو گئے، ساڈی تاریخ دا کئی نا نہیں لیندے، کہندے اوئی 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 او کیڑی، کہندے اوئی 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 بھئی او ہن لبیک یا رسول اللہ کہنے تو رہ، کہندے اوئی جڑا رضوی نعرے لواندا، اوئی اوئی او کون اسی تے نا ہی ہو جے رکھیا، ہر بندہ لیندا ہی کیوں جی، کہندے اوئی، میں کہا نا لینا چلیا، اوئی کیڑی، اوئی تے نہیں، او تے بہت کچھ ہوندا، نا لینا، تاریخ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ مولی خادم کسی نے ویک کے نعرے نہیں لائے، یہ پکی بات، ہاں جی نہ کسی نے ریس نہ نعرے لائے، گل وچ ہو رہے، ہاں جی گل وچ ہو رہے، کیوں جی گل وچ ہو رہے، وہ سمجھ کسی نے نہ آوے تے وچ گل ہو رہے بڑی ڈاٹی، بس ایک گل سمجھنی جڑی آئی، گل وچ ہو رہے، حضور آ گئے، بات ختم ہو گئی، بس ایسے نقطے تے جس دن امت آ جائے گی اس دن امت اتے چلی جائے گی، دائیں بائیں نے کان بند کر دیتے نا، جس دن بند کر دیتے امت نے سننی ہی نہیں گل، کیوں جی میں انہیں تھے گل کرنے لگا اور توڑے چونکہ تساں پیر خانہ ہو اقبال دے، اقبال پھر اتھے بولیا، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، 70 زخم لگے حضرت طلحہ، سیر بھی پھٹے ہویا، تے ہاتھ بھی رسول اللہ نو بچاندیاں بچاندیاں ختم ہو گیا، اٹھ گیا سارا ہاتھ، تے جدوں ہوش آئی ایک کو گل پوچھی، ما فعل رسول اللہ،
میں آکھا جی بچہ کیویں کہنے لگے ایک ہاتھ اور بچہ آج جسم بچہ ہے بھی کٹانا ہے میں آکھا اقبال ایک گل کی بن گئی کہنے لگا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے 70 زخم لگے ہو میں تو کہنے اور لوانے اتھے کہنے شکر ہے میں جلوس اچ نہیں ہسنے والی گلا نہیں ہو بچے اسی کو ہسنے دے قابل ہاں ہسنے دے گلا کوئی نہیں جدوں اسی 1 اکتوبر نو کانفرنس کرائی نا تے ڈاکٹر عافیہ صدیقی دی بہن فوزیہ صدیقی انہیں میں نے فون کیتا انہیں کہا مولانا صاحب میں نے پہلے بھی پتا ہے تسی میری ہمشیرہ دا نام لیندے ہو واحد تا مولوی ہو پاکستان ہے جیڑا میری ہمشیرہ دی گل کر لے ہو ورنہ مولوی سمجھ دیں کہ بھائی اسی دین دا بڑا کم کر رہے ہیں او تو 17 سالہ منڈا آگے سی ایک عورت دی عزت واسطے 13 سال ہو گئے میری بہن دا نام ہی کدی کسی نہیں لیا امریکی قید وچ بیٹھی وہ بڑی درد بھری ہوئی سی تے کہنے لگی میں تے 2 جگہ جاب کر دی اپنی روٹی او دے پتراں دی بھی روٹی پوری کر دی تے اپنے دی بھی کر دی ڈبل وہ بھی ڈاکٹر ہے کڑی او دی ہمشیرہ جڑی فوزیہ انہیں کہا میں ایک سرکاری جاب کر دی ہیں ایک جا کے آغا خان دے اسپتال جاب کرنی تے تاں میری روٹی پوری ہوندی تے میں کہا کڑی اس امت تو اسی کی عیاشیاں واسطے کروڑ اپنے پتراں دی بیٹھی ہوئے انہوں پیسے کنے دینے وہ تو نیکی سمجھ دے کوئی نہیں 50 عمرے کرنے والے نو کی پتا ہے بھئی عافیہ صدیقی کیویں گزر کر رہی کیوں انہیں تو پیسے جو تے کول بڑے تو انہیں تو مدینہ پاک جانا اے نہیں پتا مدینہ ہے والے دی گل کیویں بہرحال اس لڑکی نے میں نے جڑی گل کی تھی انہیں میں نے بھی رولا دیتا وہ کہنے لگی میری ہمشیرہ 13 سال ہو گئے 14واں سال شروع ہونے لگا ہے امریکی قید وچ کہنے لگی بھئی جدوں میری بہن بہت زیادہ تنگ ہو گئی نا قید ہی ہوندی پھر امریکی ہو گئی علامہ فضل خیر آبادی دی سورۃ الہندیہ علماء ایک باری ضرور روز پڑھیا کر ایک صفحہ تے کدی بھی تنگ نہیں ہون گے باویں چھل بھی اگلے لا دیتی